رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی شہنشائی اللہ خالق کائنات کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ اللہ خالق کائنات کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان 12 مہینوں کی گنتی کو کب مقرر کیا گیا؟ جب سے زمین و آسمان بنے، یوم خلق السماوات والارض۔ ان 12 مہینوں میں، یہ اسلامی مہینوں کی بات ہو رہی ہے، انگریزی مہینے بھی 12 ہیں، لیکن اللہ خالق کائنات یہ جو قمری مہینے ہیں جنہیں ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں امت کو، لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 قمری اسلامی مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین کا راستہ ہے۔ حرمت والے مہینے، ان سے کیا مراد ہے؟ یہ حرمت والے مہینے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ ان ماہ کے اندر جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ منع کیا گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ نے ایک فضیلت دی ہے۔ کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ یہ جو رجب کا مہینہ اب چل رہا ہے، یہ رجب، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک اعزاز دیا، فضیلت دی۔ جس طرح فجر کے وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو بڑی فضیلت دی۔ بعض راتیں، بعض دن، بعض مقامات مکہ مدینہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ اس لیے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے ایک معزز کردار ادا کیا اور ان کو عزت سے بخش دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، جو شخص ان مہینوں میں نیکی کرے گا اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کو ڈبل گناہ ملے گا، دگنا گناہ۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ اب جس مہینے کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے وہ ہے ماہ رجب۔ یہ ماہ رجب چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے۔ اللہ نے تو حکم دیا کہ ان کا احترام کرو، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا گناہ یہ نہ کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس مہینے میں، اس رجب کے مہینے میں جو حرمت والا ہے، بدعات، خرافات وہ کرنا شروع کر دی ہے۔ میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رجب اور ایک پیغام دینا ہے آپ کو۔ وہ یہ ہے، آپ کو میں ابھی پہلے بتلا دیتا ہوں
کہ لوگوں مہینہ کوئی بھی ہو اہل سنت والجماعت بن کے رہو، اہل السنہ بن کے رہنا ہے۔ مہینہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، ہم نے اپنا منہج عقیدہ نہیں چھوڑنا، یہ پیغام ہے۔ ماہ رجب میں اہل سنت بن کے رہو، آگے پیچھے دائیں بائیں پارٹیوں میں نہ شامل ہو جاؤ۔ تو یہ رجب کا مہینہ، ان میں ہم نے بدعات خرافات شروع کر دی ہیں۔ ان بدعات کے اندر سب سے بڑی مشہور بدعت جو اس مہینے کی نسبت سے لوگوں میں رائج اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کا اکثریت اس مہینے کے اندر اس بدعت کو فروغ دیتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، جس کا تعلق نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ آپ کی شریعت سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ اہل بیت سے ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کا کیا نام ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے 22 رجب کے کنڈے۔ 22 رجب، اس کا کیا پس منظر ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے دلائل کے ساتھ۔ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین، ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، اور ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کی لڑی میں سے ہیں۔ ایک خاص فرقہ پورا ان کے نام پر ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ وہ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق کے بارے میں کہ ہم ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے 22 رجب کے کنڈے بھرتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، حلوے کھلاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ وجہ پوچھی جاتی ہے جی کیوں؟ بتائیں جی اس دن ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس دن ان کی وفات ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے خود حکم دیا ہے کہ میرے نام کے 22 رجب کے کنڈے بھرو تو ساری زندگی رزق ختم نہیں ہوگا اور تم خوشحالی میں آ جاؤ گے۔ 3 باتیں وہ بیان کرتے ہیں، ان تینوں باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات بیان کی جاتی ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ کہ یہ بات درست ہے؟ ہم کتاب وہ دیکھیں گے جس کتاب کو ان کے ہاں معتبر مانا جاتا ہے، جن کا فرقہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، صرف نام ہی ہے، عمل نہیں۔ ان خاص لوگوں کی کتاب ہے، کتاب کا نام تاج الموالید ہے، لکھنے والا علامہ طبرسی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 43 ہے۔ علامہ طبرسی نے لکھا تاج الموالید کے اندر کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پہلے قول کے مطابق جمعے کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے، اور دوسرے قول کے مطابق منگل کے دن پیدا ہوئے۔ دن کا تو اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف نہیں۔ تاریخ کیا تھی؟ 17 ربیع الاول 80 ہجری، 17 ربیع الاول 80 ہجری کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ کتاب ان کی ہے، حوالہ ان کا ہے، مانتے وہ اپنے چھٹے امام ہیں ان کو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو ان کی پیدائش کیا لکھی ہے؟ 17 ربیع الاول۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اس 22 رجب کو ان کی ولادت نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ بات۔ کیا اس دن ان کی وفات ہے؟ کیا اس دن ان کی وفات ہے؟ آئیے، کتاب بھی ان کی ہے، کتاب کا نام منتہی الاعمال ہے، لکھنے والا بہت بڑا محدث کبیر شیخ عباس قمی ہے۔ یہ کتاب لبنان سے چھپی
जिस मकतबे ने छापी उस मकतबे का नाम दारुल मुस्तफ़ा अल आलमिया है। मैंने अपनी आँखों से इस किताब को देखा। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 203 पर अब्बास कुम्मी शेख कबीर मुहद्दिस कबीर ने लिखा कि हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बारे में कि उनकी वफ़ात 15 रजब को हुई 148 हिजरी में, और दूसरा कौल ये लिखा उनकी वफ़ात 25 शव्वाल को हुई 148 हिजरी के अंदर। आगे उसने लिखा कि मोतबर ये कौल है कि 25 शव्वाल को उनकी वफ़ात हुई है। किताब उनकी, हवाला उनका, लिखते क्या हैं जी, 25 शव्वाल को वफ़ात हुई, और दूसरा कौल 15 रजब को वफ़ात हुई। अब बताएं यहाँ 22 रजब की कोई बात है कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई या पैदाइश हुई? नहीं। फिर क्यों मनाते हैं? उन दो लोगों का जो अकीदा था, दो लोगों का ऐलान था, जो कहते थे, एक कहता था जी विलादत हुई, एक गिरोह कहता है जी वफ़ात हुई। इसलिए हम 22 रजब को कूंडे भरते हैं, लोगों को पूरियां खिलाते हैं, उनके नाम का खाना खिला के एसाले सवाब करते हैं। ना वफ़ात है ना पैदाइश है। तीसरे लोग कहते हैं उन्होंने हुक्म दिया है, एक वाक़या बयान करते हैं उसके ऊपर। वाक़या क्या कि एक लकड़हारे की कहानी बयान की जाती है। एक लकड़हारा था, उसकी बीवी अल्लाह अकबर परेशान रहती थी। वजह क्या था? लकड़हारा ज़्यादा कमाता कोई नहीं था, ज़्यादा कमाता नहीं था। लकड़हारा दूसरे शहर चला गया, 12 साल तक मदीने में आया ही नहीं। वो औरत लकड़हारे की बीवी किसी वज़ीर के घर चली गई काम करने के लिए, तो वहाँ बतौर मासी काम वाली काम करने लग गई, झाड़ू वगैरह दे रही थी। पास से गुज़र हुआ हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर करके आपके सामने पेश करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इस वाक़े के ऊपर पूरा जुमा गुजार दिया जाए, आगे दलाइल भी देने हैं, आगे और भी बातें करनी है। मुख्तसरन आपको इशारातन बता रहा हूँ, खुलासातन बता रहा हूँ कि जी किसने अगर मुकम्मल वाक़या पढ़ना हो तो मुस्तफ़ा अली ख़ान की किताब है जवाहिरुल मनाकिब। इस किताब में आप पूरा ये वाक़या पढ़ सकते हैं और उसका रद्द भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये किस्सा झूठा किस्सा है। खैर, ये वाक़या बयान किया जाता है जिसका नाम है लकड़हारे की कहानी। जी इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह गुज़र रहे थे, तो उन्होंने कहा अपने साथियों से आज क्या तारीख़ है? कहा 22 रजब की शब है। फरमाया जो शख्स आज के दिन मेरे नाम के कूंडे भरे और नहा धोकर गुस्ल कर कर बैठ जाए और अल्लाह से मेरा वसीला दे के दुआ करे, ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी कभी भी फ़कीर नहीं होगा, मोहताज नहीं होगा, हमेशा गनी रहेगा। ये वाक़या बयान किया कि बहुत लंबा वाक़या। फिर वो अमीर हो गया, लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था किसी शहर के अंदर, कुल्हाड़ी गिरी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से अजीब सी आवाज़ आई, निकाला को ख़जाना निकल आया, वो लकड़हारा अमीर हो गया। इसी तरह फिर मदीने के अंदर आया, अपनी बीवी के पास घर बनवाया, महल बनवाया। लकड़हारे की बीवी को पता लगा, बीवी ने बताया लोगों को, लोगों से पता लगा वज़ीर की बीवी को, वज़ीर की बीवी ने इसका इनकार कर दिया कि रजब के कुंडे है कोई नहीं। वो मफलूज हो गई, उसका बेड़ा गर्क हो गया। फिर उसने तौबा की, 22 रजब के कुंडे भरे। फिर इसी तरह बादशाह ने भी हुक्म दे दिया कि हमेशा से रजब के कुंडे हुआ करेंगे। ये सारा किस्सा लिखा हुआ है। अब जी ये किधर है? ये किस्सा कहाँ लिखा गया? ये मेड इन पाकिस्तान और इंडिया है। ये मेड इन पाकिस्तान और इंडिया है। इसका ताल्लुक इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से नहीं है। आप कहेंगे दलील ये जवाहिरुल मनाकिब है। इसके मुसन्निफ मुस्तफ़ा अली ख़ान लिखते हैं कि 1906 के अंदर एक बहुत मशहूर शायर था, उसका बेटा खुर्शीद अहमद, उसने एक किताबचा छपवाया दास्ताने अजीब के नाम से। दास्ताने अजीब के नाम से एक किताबचा छपवाया। कुंडों की फजीलत थी उसके अंदर। ये जो सारा वाक़या लकड़हारे का किस्सा लिखा और किताबचे का नाम रखा दास्ताने अजीब। उस किताबचे को उसने रामपुर तहसील में पहुंचाया, वहाँ से वो लखनऊ गई। लखनऊ से 1911 में इर्द गिर्द फैलते हुए पूरे बड़े सगीर में ये वाक़या फैल गया। लोग रजब के कुंडे बनाने लग गए। और आगे लिखा
صاحب کتاب نے جواہر المناقب میں کہ میں نے اردو کی کتابیں پڑھی، تاریخ کی، عربی کی پڑھی، فارسی کی پڑھی، کہیں بھی مجھے یہ واقعہ نہیں ملا۔ پھر مشرق، مغرب اور جتنے عرب ممالک ہیں اسلامی، تمام سے ان واقعات کے بارے میں تحقیق کی، 20 ممالک کے لوگوں سے پتہ کیا، تحقیق کی، ایک بندے کو بھی اس واقعے کا علم ہی کوئی نہیں تھا۔ 1906 میں یہ واقعہ شروع ہوا۔ اصل اس واقعے کو بتانے کا، امت میں مشہور کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ نا اس دن پہلے سے خوشی مناتے تھے، کچھ لوگ 22 رجب کو پہلے ہی خوشی منایا کرتے تھے، پھر انہوں نے ایک مکر کیا، فریب کیا کہ اہل سنت والجماعت کے ان معصوم لوگوں کے اندر بھی یہ زہر گھول دیا جائے، وہ بھی 22 رجب کو کنڈے بھرا کریں، رزق کے چکر میں، جی رزق ملے گا، بچے ملیں گے، بیٹے ملیں گے۔ حالانکہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، نہ اس دن حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، نہ وفات، نہ ان کا حکم ہے ہی نہیں، میڈ ان پاکستان اور انڈیا یہ واقعہ۔ اب اس دن ہوا کیا تھا؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو خوشی مناتے تھے اس دن؟ شروع سے منا رہے ہیں، بہت عرصہ، سینکڑوں سال گزر گئے، وہ اس دن خوشی مناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں خوشی مناؤ۔ یہ اہل سنت کو دھوکہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اہل سنت کو بھی اس گناہ میں شامل کر رہے ہیں کہ یہ اہل سنت کے معصوم لوگ رزق کے چکر کے اندر رجب کے کنڈے بھریں، پوریاں کھلائیں جس طرح ہم کھلاتے ہیں، حلوے کھلائیں جس طرح ہم کھلاتے ہیں۔ اس دن ہوا کیا تھا؟ کھولیے تاریخ کی کتاب، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ طبری، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 324 کھول کے دیکھیے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 22 رجب کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، فاتح ایران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ جمعرات کا دن تھا، رجب ختم ہونے میں 8 دن باقی تھے، 22 رجب کا دن تھا تو ان کی وفات ہوئی۔ ہماری کتاب میں بھی یہ صرف تاریخ کی یہ روایت نہیں ہے، ان کی کتاب میں بھی ہے۔ لکھنے والا شیخ طوسی ہے، کتاب ان کی، جنہوں نے اس امت میں، اس اہل سنت میں یہ واقعہ جاری کر دیا، لوگوں کو کنڈوں پہ لگا دیا۔ اصل ان کا مقصد بغض امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کتاب مصباح المتحجد صفحہ نمبر 812 شیخ طوسی نے لکھا وفی الیوم الثانی والعشرین منہ کان وفات معاویہ بن ابی سفیان، کہ 22 رجب کو معاویہ بن ابی سفیان کی وفات ہوئی ہے۔ اب اس دن وفات ہے کس کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض اہل سنت بھی خراب ہو رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے، اللہ اکبر، نہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ امیر المومنین ہیں، وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اس امت کے اندر 19 سال حکومت کرنے والے فاتح ایران ہیں۔ ایران نے حملہ کیا ہمارے پاکستان پر چند دن پہلے بلوچستان میں، ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ ان کو یاد ہے اور نہیں یاد تو یاد کر لیں کہ کس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کیا تھا۔ یہ ملک پاکستان بھی جس طرح مدینہ کی ریاست قربانیاں دے کے بنایا گیا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں تو یہ ملک ہم نے حاصل کیا۔ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے 24 گھنٹے کھڑے ہیں۔ کوئی شر پسند عناصر اس ملک کی طرف دیکھے گا، ہمارا فرض ہے، جس طرح دین کا دفاع کرنا فرض ہے، اپنے شہر ملک کا دفاع کرنا، اسلامی ریاست کا دفاع کرنا، اس کے لیے لڑنا فرض اور واجب ہے۔ یہ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ملک نہیں ہوگا، اسلامی ریاست نہیں ہوگی، نماز پڑھ سکو گے، قربانی کر سکو گے، حج ادا کر سکو گے، روزے رکھ سکو گے؟ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ایسا ملک دیا کہ جس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں آپ کو، نہ دین کے اوپر عمل کرنے میں، نہ اللہ رب العالمین کی شعائر پر عمل کرنے میں۔ یہ چند شر پسند عناصر ہیں
جن کی وجہ سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا دن ہے، صحابی رسول ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل صاف کر لیجئے، الحمدللہ ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے امیر معاویہ۔ بڑے لوگ، بڑے اہل سنت، جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ کیا، جو بھی کیا ہو تو کون ہوتا ہے؟ وہ بخشے ہوئے ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، تیرے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ ایسے تھے، انہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی، مولا علی بھی ہمارے ہیں، امیر معاویہ بھی ہمارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اللہ نے تو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کی لڑائیوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لو، بولنا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں بخش دیا، تم بولو گے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ الحمدللہ بڑے لوگ کہتے ہیں جی امیر معاویہ یہ ایسے ایسے، الحمدللہ ہم نے بتایا اس دور میں ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں۔ بڑے لوگوں نے مجھ سے لڑائی بھی کی، جی امیر معاویہ ایسے، جی ایسے، میں نے الحمدللہ اپنے گھر پہ لکھ کے لگا دیا، گھر بنایا اللہ نے توفیق سے، لکھ کے لگایا بڑا سارا، بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، پتہ لگے امیر معاویہ کے ماننے والوں کا گھر ہے۔ وہ صحابی رسول ہے، وہ رسول کا غلام ہے، وہ حسین کا امام ہے، وہی امیر شام ہے، وہ مومنوں کی جان ہے، وہ جو نام ہے معاویہ اسے میرا سلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن نے بھی ان کی بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت کی۔ حوالہ کا میں ذمہ دار ہوں، کسی نے لینا ہو تو لے لے۔ آگے چلیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، وہ خوشی مناتے ہیں اس دن۔ آپ کہیں گے جی وفات کا دن خوشی کیوں مناتے ہیں؟ بس بغض ہے نا دل میں، پتہ نہیں ہے نا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں، بس ایک سائیڈ کر لی، ہم اس سائیڈ پہ ہیں، ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ ناسبی ہیں، ہم محبان صحابہ ہیں اور محبان اہل بیت ہیں۔ صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے، اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کے تارے، مولا علی علیہ السلام بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کتاب ان کی ہے، ان کی کتاب کا نام مسار الشیعہ ہے، صفحہ نمبر 59 ہے، لکھنے والا شیخ مفید ہے۔ اس نے لکھا کہ 22 رجب کو سن 60 ہجری میں کانا ہلاک معاویہ بن ابی سفیان، کہ 22 رجب کو معاویہ بن ابی سفیان ہلاک ہوا، نعوذ باللہ۔ لفظ کیا لکھے؟ ہلاک ہوا۔ آگے لکھا وَهُوَ يَوْمُ مُسَرَّةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَحُزْنٌ لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ، یہ دن 22 رجب کا مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے اور اہل کفر کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے غم کا دن ہے۔ استغفر اللہ۔ کتاب اپنی کیا نازیبا الفاظ لکھے کہ 22 رجب کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے چلے گئے، خوشی مناؤ، یہ خوشی کا دن ہے مومنین کے لیے اور اہل کفر کے لیے غم کا دن۔ استغفر اللہ۔ آگے چلیے، اس سے زیادہ خطرناک الفاظ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے۔ لکھنے والا ابن طاووس ہے، اپنی کتاب اقبال الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 پر لکھتا ہے کہ اس 22 رجب کو اہلک اللہ احد فراعنۃ من هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان، کہ اس دن 22 رجب کو اللہ نے ہلاک کیا اس امت کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کو جو معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے اس نے لکھا فَيَسْتَحِبُّ صِيَامُهُ، کہ اس دن مستحب ہے کہ روزہ رکھے ہر شخص، شکراً للہ علی ہلاکہ، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت پر، وفات پر شکرانے کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس نے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ 22 رجب کو اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ خوشی مناؤ اس دن، خوشی نہیں منانی، اس دن
وہ صحابہ کے بغض کے اندر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر خوشی مناتے ہیں، پوریاں مناتے ہیں۔ کنڈوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ان کا کوئی جواز نہیں دین کے اندر۔ ایک اور کتاب ان کی لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے، اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اس دن 22 رجب کو معاویہ دنیا سے دار البقاء کی طرف چلا گیا۔ اس دن مومنین کو شکر ادا کرنا چاہیے اور شکرانے کا روزہ رکھنا چاہیے اس دن۔ کیوں؟ علی ہذہ النعمہ، کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ نعوذ باللہ، یہ نعمت سمجھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو، جو 64 لاکھ مربع میل کا حاکم، امیر المؤمنین، جس کی بادشاہت رحمت کی بادشاہت ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، 19 سال حکومت کرنے والے، سن 60 ہجری میں فوت ہونے والے امیر المؤمنین، اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کاتب وحی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا صالح۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو سادہ سا پیغام ہے، اس دن کو خوشی کا دن نہ منائیں، اس دن کو پریشانی اور غم کا دن بھی نہ منائیں، کیونکہ ہم 3 دن سے زیادہ غم کے قائل نہیں، لیکن عام دنوں کتنا جو دن ہے، لیکن ایک تاریخ کے اوراق میں ہمیں ملتا ہے کہ فلاں صحابی فلاں دن فوت ہوئے، ہمارے دل ان کے لیے نرم ہیں، ہمارے دل ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جتنے میں نے حوالے پڑھے، آپ کو صفحہ نمبر جلد نمبر بتائے، ان تمام کتابوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان تمام کتابوں کے حوالوں کو میں نے پڑھا ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا۔ کوئی سنی سنائی بات نہیں، کوئی رٹی رٹائی تقریریں نہیں، میری عادت نہیں کہ وہاں سے سن اور بیان کر دے۔ میں تب تک بیان نہیں کرتا جب تک اپنی آنکھوں سے دلیل نہ دیکھ لوں اور وہ دلیل صحیح نہ ہو۔ ان تمام کتابوں کے حوالے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان تمام کتابوں کو میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اور پھر یہ سمجھا، میں نے نہیں سمجھا، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ اور منہج ہے کہ جو شخص صحابہ کرام پر طعن اور تشریح کرتا ہے وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے، وہ اہل سنت کی جماعت پر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، لوگ کہیں گے یہ کس نے نام رکھا ہے، بات یاد رکھیں، ایک غور طلب بات ہے۔ اللہ نے تمام کو مسلمان بنایا، سب کو مسلمان بنایا، پھر اللہ نے صفاتی نام دیے، یہ مہاجرین مسلمان ہیں، یہ انصار مسلمان ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں۔ پھر صحابہ کے دور کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محدثین تابعین کا دور آیا تو فتنے برپا ہونے لگ گئے، کوئی قدریہ بن گیا، کوئی اثنا عشریہ بن گیا، کوئی معتزلہ بن گیا، مختلف فرقے وجود میں آئے۔ تو بتانا یہ تھا کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ، اہل سنت صحابہ کو کہا جاتا ہے، والجماعت صحابہ کی جماعت ہے، ہمارا تعلق صحابہ اور ان کی جماعت کے ساتھ ہے، ہم صحابہ کرام کو اور سنت کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت وجود میں آئے، کہ ان تمام فرقوں کے مقابلے میں ہم ہیں۔ کوئی صحابی کو مانتا تھا، کوئی صرف قرآن کو مانتا تھا، حدیث نہیں مانتا تھا، فتنہ برپا ہوئے، بے شمار فتنے آئے، تو جماعت اہل سنت والجماعت وجود میں آئی۔ محدثین صحابہ کی جماعت تھی، پھر اہل سنت کے اندر بھی آگے جب فتنے پیدا ہوئے، لوگوں نے پیروی کرنا شروع کر دی فلاں شخصیت کی، فلاں لوگوں کی، فلاں بزرگ کی، تو اللہ رب العالمین نے اور محدثین نے اپنا نام اصحاب الحدیث اور اہل حدیث رکھ لیا، کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت تو ہیں، اہل سنت کے بعد اہل حدیث بھی ہیں۔ کیوں؟ اہل سنت ہمارا عقیدہ منہج ہے، اور اہل حدیث ہم نے اس لیے لکھا کہ ہم صرف صحابہ، اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے ہیں، کسی شخصیت کی پیروی نہیں کرتے، کسی ایک شخصیت کی
کسی ایک امام بزرگ کی تقلید نہیں کرتے، ہم اس لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، جی آپ بار بار اہل حدیث کہتے ہیں اور کسی کے لیے آپ کیوں نہیں یہ کہتے کہ بھائی ہم مطلقاً بات کیا کریں، آپ تمام کے لیے بات کیا کریں۔ میرے بھائیو، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ بندی کی باتیں نہیں ہیں، میں نہ فرقہ بندی کے قائل ہوں۔ اصل کی طرف آؤ، اصل قرآن حدیث ہے، اصل قرآن اور حدیث ہے۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، ہم اہل سنت ہیں۔ جب اہل سنت کے اندر ایسے فرقے بن گئے جو اصل سے ہٹ گئے، اہل سنت کا جو منہج تھا اس کو چھوڑ دیا، پھر اہل حدیث، اصحاب الحدیث، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم، امام ابو داؤد اور محدثین اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ایک شخصیت کی تقلید نہیں کرتے، ہم اتباع کرتے ہیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور طریقے کو مانتے ہیں صحابہ و اہل بیت کے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے صرف حدیث پڑھنے پڑھانے والا اپنے آپ کو اہل حدیث یا صاحب حدیث نہ کہے۔ جو شخص حدیث سنتا ہے، مانتا ہے، وہ کسی بھی فرقے سے ہو، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، وہ کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، جو حدیث اور قرآن کو مانتا ہے وہی اصل میں اہل سنت اور اہل حدیث ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اصل ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ اپنا نام اہل حدیث رکھ کے فرقہ نہیں بنایا، لوگوں نے انڈیا کے شہروں پہ اپنے مذہب کا، اپنے فرقے کا نام رکھا۔ ہمارا نام تو صحابہ اور تابعین کا نام ہے، یہ ایک صفاتی نام ہے، یہ اصل ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی حدیث، سب سے سچی حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قرآن بھی حدیث ہے، رب کا قرآن حدیث ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی حدیث ہے۔ اس لیے جب تک زندہ رہیں صحابہ کے طریقے پر رہیں، مصطفیٰ کی سنت پر رہیں، اہل بیت سے محبت کرتے رہیں، اپنے عقیدے کو، منہج کو بچا کر رکھیں۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔